دوستو پاکستان میں ایک واحد قوم وہ ہے جس سے مردم شماری کی کمپین کروا لو، الیکشن کمپین کروا لو یا بھل صفائی کروا لو، یہ بالکل خاموش رہے گی، یہ کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اور 2-3 دن پہلے ہر جگہ ہر وقت ہر بندہ 2 سوال کر رہا ہے ایک دوسرے سے۔ پتہ ہے کون سا سوال ہے؟ پہلا سوال، اے ماسٹراں دا استاداں دا کی رول ہے؟ دوسرا سوال، اے استاداں تے ماسٹراں دا کی بنیا ہے؟ دوستو میں آج ان 2 سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ اساتذہ کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ 2 طاقتور ادارے چھوڑ کر باقی تمام ملازمین کا مسئلہ ہے۔ اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملازمین کو نوکری دیتے وقت آئین نے جو حقوق دیے تھے، اب وہ تمام حقوق ختم کیے جا رہے ہیں۔ گریڈ 1 کے سویپر سے لے کر گریڈ 20 کے آفیسر تک ہر بندہ، یاد رکھیے، نوکری کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اپنی اصل تنخواہ سے کٹوتی کرواتا ہے۔ پتہ ہے کیوں کرواتا ہے؟ وہ اس لیے کرواتا ہے کہ جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تو ریٹائرمنٹ ملے گی، جس سے اپنی بیٹی کی شادی کر لوں گا یا پھر اپنے بوسیدہ مکان کی مرمت کر لوں گا۔ اب حکومت یہ حق بھی ختم کر رہی ہے۔ ایک انسان کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ بزنس اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اور اس کے بعد نسل در نسل ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھیلتا بھی جاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سرکاری ملازم اپنی آدھی زندگی تعلیم میں اور پھر 60 سال تک کی عمر اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو گورنمنٹ میرا سہارا بنے گی، گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے گی۔ ان کی پینشن، یاد رکھیے، اب ختم ہو رہی ہے۔ جب سب ملازمین کا مسئلہ ہے تو ٹیچر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ میرا سب سے بڑا سوال ہے، باقی ڈپارٹمنٹ ادارے کیوں نہیں، باقی محکمے کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 7.5 لاکھ فوج کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تعداد اساتذہ کی ہے، وہ سب متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سکولز کی تالا بندی کر کے بچوں کا تعلیمی حرج کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کسی نشئی کو نشہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھر کی ساری چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی معاہدہ سیاسی جماعتوں نے IMF سے کیا ہے کہ کون سا معاہدے کیے ہیں کہ قومی اثاثہ جات اور ادارے بیچ کر ڈالر ادھار لیں گے اور پھر لوٹ کر باہر ملک بھاگ جائیں گے ہم لوگ۔ سرکاری اسکولوں میں صرف سفید پوش لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جن کے پاس ضرورت سے تھوڑی سی بھی زیادہ آمدن ہوتی ہے وہ اپنے بچے مقامی پرائیویٹ اداروں میں لے جاتے ہیں، اور اگر حالات اچھے ہوں تو ضلع ڈسٹرکٹ کے بہترین پرائیویٹ اداروں میں لے جاتے ہیں، جہاں کی داخلہ فیس کم از کم 10,000 سے لے کر 30,000 تک ہوتی ہے۔ یہ باتیں میں فرضی کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں، میں نے بھی ایک سرکاری جاب کی ہے، مجھے بھی پینشن مل رہی ہے، اور میں یہ اپنے لیے نہیں، میں تمام اساتذہ کے لیے چیخ رہا ہوں، تمام اداروں کے لیے چیخ رہا ہوں جن کی پینشن ختم ہو رہی۔ میں الحمدللہ اچھا خاصا کما رہا ہوں، پینشن نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے لیے ضرور بولوں گا جنہوں نے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا۔ یاد رکھیے، سرکاری ملازمت کو، کچرا حکومت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ سرکاری سکولز کو بیچ دو، پرائیویٹائز کر دو۔ ان کے انکار کے بعد ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا؟ یہ قانون پاس کروا دیا کہ نگران حکومت اپنے فرض الیکشن کروانے کے علاوہ ہر وہ کام کروا سکتی ہے جس کی پہلے آئین میں اجازت ہی نہیں تھی۔ نگران حکومت اپنے ٹاسک کو پورا کرتے ہوئے سرکاری سکولز کو غیر ملکی NGOs کو بیچ رہی ہے، جو اپنی مرضی کی فیسیں لیں گے اور اپنی مرضی کا سلیبس پڑھائیں گے، جہاں ایک طرف روح ایمانی کا خاتمہ اور دوسری طرف سفید پوش لوگوں کے لیے تعلیم دلوانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس طرح کی بھیڑ بکریوں اور ان پڑھ طبقے کو بے وقوف بنانا آسان ہوگا، جیسا کہ پچھلے 76 برس سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پھر احتجاج کس کو کرنا چاہیے؟ کیا تعلیم صرف ملازمین نے اپنے بچوں کو دلوانی ہے؟ اگر تو باقی عوام بھیڑ بکریاں ہیں تو پھر واقعی ماسٹران دا رولا ہے، اگر نہیں ہے تو یہ رولا آپ سب کا ہے، یہ رولا میرا ہے، اس رولے کو اپنا سمجھیے۔ یاد رکھیے دوستو، بلا شبہ کسی قوم کی ترقی کا راز اس کی علمی استعداد میں پنہاں ہوتا ہے، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا اور قابل اور مخلص اساتذہ کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم تو اس راز کو نہ سمجھ پائے، لیکن اہل مغرب نے استاد کی اہمیت کو خوب جانا اور دل سے مانا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت
اور اچھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ مشہور دانشور میرے استاد محترم اشفاق احمد نے بتائی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں اٹلی کے شہر روم میں مقیم تھا تو ایک بار اپنے جرمانہ بر وقت ادا نہ کرنے پر مجھے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ جب جج نے مجھ سے پوچھا کہ جرمانے کی ادائیگی میں تاخیر کیوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ آئی ایم اے ٹیچر، میں ٹیچر ہوں اور کچھ دنوں سے مصروف تھا اس لیے جرمانہ ادا نہیں کر پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتے کہ میں جملہ مکمل کرتا جج اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند کہنے لگا۔ وہ جملہ پتہ ہی کون سا تھا؟ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے، میں یہ حکمرانوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جج نے کہا کہ عدالت میں ایک استاد تشریف لائے، اے ٹیچر از ان دا کورٹ۔ یہ سنتے ہی عدالت میں موجود سب لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن وہ بتاتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، جو قومیں اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتی وہ بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارا دشمن اور کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا اپنا شمار بھی ہمارے دشمنوں میں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، وہ جنگ انسان کبھی بھی نہیں جیت سکتا جس جنگ میں اس کا دشمن اس کا گھر کا آدمی ہو۔ تیسری بات یاد رکھیے، ہم کسی کی مدد کیا خاک کر رہے ہیں، ہم خود اپنی بربادی خود کر رہے ہیں۔ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اپنے اساتذہ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، ان کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ ساری زندگی وہ آپ کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور میرا ان لوگوں سے بھی ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہے جو شاگرد ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کسی میں بھی ادارے میں، جب آپ کے سامنے استاد آئے گا نا، ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ اللہ نے اس زمین پر لانے کے بعد استاد نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اگر اس استاد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے اور اگر آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو یقین مانے آپ زمین دوز ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے۔ خیال رکھیے گا یہ گناہ کہیں آپ سے سرزد نہ ہو جائے۔ اپنے اساتذہ کے آپ کے سامنے آئیں تو ان کے پاؤں کو چھوئیے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ